हेलो गाइस, वेलकम टू द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सियाटो और सेंटो अलायंसेस को डिस्कस किया था। फिर गेम ऑफ थ्रोन्स के एरा में आखिरी दौर जो हमें नज़र आता है वो इस्कंदर मिर्ज़ा का दौर नज़र आता है। तो इस दौर में सबसे पहले इन 1955 गुलाम मोहम्मद's health began to deteriorate and paralysis spread through his whole body, forcing him to take his whole leave of absence in 1955 to seek ट्रीटमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। तो गुलाम मोहम्मद जो थे, जैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हो गई थी। पैरालिसिस जो थी वो उनके पूरे बॉडी में स्प्रेड कर गई थी। तो उन्होंने अपनी कैपेसिटी में जो है इस्कंदर मिर्ज़ा जो उस वक्त के इंटीरियर मिनिस्टर थे उसको एक्टिंग गवर्नर जनरल बना दिया और ख़ुद जो है वो इलाज के लिए लंदन चले गए। तो इस्कंदर मिर्ज़ा जो थे उन्होंने कुछ ही दिनों बाद खुद को गवर्नर जनरल बना दिया, खुद गवर्नर जनरल बन गए और गुलाम मोहम्मद को डिसमिस कर दिया। साहिबजादा इस्कंदर अली मिर्ज़ा कौन थे? He was born into an influential and wealthy feudal family in Bengal with close ties with British monarchy। अच्छा, बांग्लादेश में उनकी पैदाइश थी और फिर उसके बाद उनके मोनार्की ब्रिटिश मोनार्की के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन ग्रेजुएट ऑफ द रॉयल मिलिट्री कॉलेज इन सेंड्रस यूके। आफ्टर a brief military service in the British Indian Army, he joined the Indian political service जो उस वक्त की सिविल सर्विसेज थी and spent the majority of his career as a political agent in the western region of the British India until revealed as until elevated as joint secretary at the Ministry of Defence in 1946। तो वो एक पॉलिटिकल एजेंट के तौर पे भी काम करते रहे। जिस तरह ये कबायली इलाकों में हुकूमत जो थी वो अपना एक पॉलिटिकल एजेंट भिजवाती थी, बाद में वो जॉइंट सेक्रेटरी बन गए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ही अपॉइंटेड एज फर्स्ट डिफेंस सेक्रेटरी बाय पीएम लियाकत अली खान। तो लियाकत अली खान ने उसको डिफेंस सेक्रेटरी बनाया। इन 1954 ही वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ हिज होम प्रोविंस of East Bengal by PM Muhammad Ali Bogra to control the law and order sparked as a result of the popular language movement in 1952, but later elevated as Interior Minister in Bogra administration in 1955। तो 1952 में एक लैंग्वेज मूवमेंट जो कि राइज कर गई थी बांग्लादेश में, वो चाहते थे कि उर्दू के साथ जो है बंगाली भी पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बन जाए। तो उसी केओस को जो है उसको कंट्रोल करने के लिए इनको गवर्नर बना दिया गया और बाद में इंटीरियर मिनिस्टर बन गए बोगरा एडमिनिस्ट्रेशन में। जब गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने पिछली असम्बली जो है वो तोड़ दी, तो उसके बाद हमें एक अहम केस डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी उसमें नज़र आती है। एक अहम केस मौलवी तमीज़ुद्दीन केस नज़र आता है और उसके बाद जो है एक नई इलेक्शन या नई असम्बली की ज़रूरत थी। तो उसमें नई असम्बली जो बनी उसमें क्या मसाइल बने? वीकनिंग ऑफ मुस्लिम लीग। सबसे पहले मुस्लिम लीग जो थी वो कमज़ोर हो गई। इन जून 95 a new assembly was elected through electoral college of the provincial assemblies। जो प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्टोरल कॉलेजेस थे, जिस तरह आजकल सेनेट की इलेक्शन होती है उसी तरह पे उस वक्त की जो कौमी असम्बली थी वो इलेक्ट हो गई। By then the provincial assembly in East Bengal had been re-elected। तो उसी दौरान ईस्ट बंगाल में जो प्रोविंशियल असम्बली थी वो री इलेक्ट हो चुकी थी। इन द प्रोविंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन अर्ली 1954 द यूनाइटेड फ्रंट हैड डिफीटेड रेदर राउटेड द मुस्लिम लीग। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो कमज़ोर हो गई। वो इस वजह से कमज़ोर हो गई कि नए इलेक्शन हुए। तो पहले भी मुस्लिम लीग में कुछ इख्तिलाफात थे जिसकी वजह से जो लोकल लीडर्स थे वो मुस्लिम लीग को छोड़ गए और उन्होंने अपनी अपनी पार्टियां बना ली या दूसरी पार्टीज को, लोकल पार्टीज को ज्वाइन किया। तो यूनाइटेड फ्रंट वहां पे जीत गई और मुस्लिम लीग हार गई। Substitution of Muhammad Ali Bogra by Chaudhry Muhammad Ali। So this change was reflected in election to the new National Assembly in which Muslim League lost its majority, though it was League still the single largest party।
تو اگرچہ مسلم لیگ جو تھی یہ اپنی میجارٹی تو کھو گئی، لیکن پھر بھی یہ سب سے بڑی پارٹی تھی. جس طرح آج کل کے الیکشن میں اگر کوئی پارٹی جو ہے وہ سمپل میجارٹی یا ایبسولوٹ میجارٹی، سمپل میجارٹی مطلب 50% سیٹس، تو وہ ہار گئی، وہ میجارٹی اس کی ختم ہو گئی. لیکن پھر بھی یہ سب سے بڑی پارٹی تھی پاکستان کی. اٹ فارمڈ دا نیکسٹ گورنمنٹ ان کولیشن ود دا یونائٹیڈ فرنٹ. تو جو یونائٹیڈ فرنٹ جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ وہ ایسٹ بنگال میں الیکشن جیت گئی تھی، اس کے ساتھ کولیشن میں انہوں نے حکومت بنائی ود the Bengali component of the Muslim League parliamentary party having shrunk. The Bengali Prime Minister Mr. Bogra was replaced with چودھری محمد علی. تو محمد علی بوگرا جو تھے وہ آلریڈی ڈسمس ہو چکے تھے، ان کی جگہ چودھری محمد علی وزیر اعظم بن گئے. The Constitution of 1956. The main achievement of Chaudhry Muhammad Ali's government was the approval of 1956 Constitution, which brought to an end the dominion status of Pakistan and made it a republic. تو یہ ویسے ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی بہت اہم پوائنٹ ہے، آپ اس کو یاد رکھیے. یہ اکثر میں نے دیکھا ہے 2-3 مرتبہ آیا ہوا ہے. تو پاکستان جو ہے یہ 1956 میں ریپبلک بنا تھا. اس سے پہلے پاکستان کا سٹیٹس جو تھا وہ ڈومینین تھا. The constitution was infested with numerous weaknesses. تو یہ کانسٹیٹیوشن اگرچہ کئی ویکنیسز تھی اس میں، لیکن پھر بھی اس نے پاکستان کا ڈومینین سٹیٹس ختم کر دیا اور پاکستان جو ہے یہ ریپبلک بن گیا. First, it was not drafted by any constitutional body. Rather, it was drafted by the staff of the Law Ministry and was later put before the Constituent Assembly. سب سے پہلے تو یہ اسمبلی نے خود نہیں بنایا تھا یہ کانسٹیٹیوشن، بلکہ لا منسٹری نے بنایا تھا اور کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کے سامنے اپروول کے لیے رکھ دیا تھا. It was a compromise among different factions represented in the assembly, but it was an unnatural compromise, for it was made under unusual compulsions and duress. یہ آئین جو تھا یہ کچھ مجبوریاں تھی، لوگ کچھ سیاسی مفادات تھے، اس کے تحت جو ہے بہت ساری کمپرومائزز تھی اس آئین میں. تو اس وجہ سے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، بڑا ایشو تھا اس آئین کا. Third, the most prominent unnatural compromise was that the adoption of parity between East and West Pakistan, on which the Bengali leadership compromise could not last long, as the subsequent months proved. تو ایسٹ ویسٹ پیرٹی پہ جو تھے بنگالی لیڈرشپ وہ بھی راضی نہیں تھی. The parliamentary system itself was subdued by giving extraordinary powers to the president. This was done only because the last Governor General Iskandar Mirza had to become the first president after the adoption of the constitution. تو کانسٹیٹیوشن سے پہلے اسکندر مرزا جو تھے وہ گورنر جنرل تھے اور پرائم منسٹر جو تھے وہ اور تھے، وہ چودھری محمد علی تھے. تو کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد جو تھا گورنر جنرل نے پریزیڈنٹ بننا تھا. اب پریزیڈنٹ جو ہے پارلیمنٹری سسٹم میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا. جس طرح 18th امینڈمنٹ کے بعد ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے جس میں پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہی نہیں ہوتا، نومینل ہیڈ رہ جاتا ہے. تو اسکندر مرزا جو تھے وہ ایسا بالکل نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک نومینل ہیڈ بن جائے، اس وجہ سے انہوں نے سارے اختیارات جو ہے وہ پریزیڈنٹ کو دے دیے. تو پارلیمنٹری سسٹم کا جو پارلیمنٹری سسٹم کے ایسنس کے یہ خلاف ہے. پارلیمنٹری سسٹم میں پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی ریپریزنٹیشن ہوتی ہے اور پاورفل بھی پارلیمنٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو اسی گیم آف تھرونز کے چکر میں جو تھا ایک نئی کنگز پارٹی بنائی گئی جس کو دی ریپبلکن پارٹی کا نام دیا گیا. چودھری محمد علی lost his premiership when he was compelled to support President Mirza in creating the Republican Party, which had to be given the responsibility of governing the newly formed province of West Pakistan. ایک کنگ پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی جس کے لیے ریپبلکن پارٹی کا نام دیا گیا اور اسکندر مرزا نے چودھری محمد علی کو کمپیل کیا کہ آپ اس کے لیے سپورٹ حاصل کریں، لیکن وہ ناکام رہے. It was a pretty unusual situation where the PM who belonged to the Muslim League was supporting the Republican Party in the West Pakistan Assembly, where the League itself was serving as the opposition. تو یہ حکومت میں ایک پارٹی تھی
خود اپنی پارٹی کی بجائے کی کوئی اور پارٹی بنا رہے تھے اور اسی پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے. دس انائٹ دا نیولی الیکٹڈ لیگ پریزیڈنٹ، جو اس وقت مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ تھے، سردار عبدالرب نشتر، who asked the league minister to resign from the federal cabinet, thus pressurizing the PM to resign. تو انہوں نے فیڈرل منسٹرز کو، جو لیگ کے منسٹرز تھے ان کو کہا کہ آپ جو ہے کیبنٹ سے ریزائن کریں، اور اسی طرح ہم پرائم منسٹر پہ پریشر ڈال سکیں گے، وہ بھی ریزائن کر دے گا. تو یہاں پہ پھر کیپیٹلائزنگ آن دا اپرچونٹی، پریزیڈنٹ اسکندر مرزا لاسٹ نو ٹائم ان آسکنگ محمد علی ٹو ریزائن. اب یہاں پہ اسکندر مرزا کو بھی ایک موقع ملا، انہوں نے پھر ایک پرائم منسٹر کو جو منسٹر سے استعفیٰ لیا. ناؤ حسین شہید سہروردی واز انوائٹڈ ٹو فارم دا گورنمنٹ. تو حسین شہید سہروردی جو اس وقت، پہلے تو یہ مسلم لیگ میں تھے لیکن بعد میں اختلافات کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ گئے تھے اور ایک لوکل پارٹی کو جوائن کیا تھا، دا عوامی لیگ لیڈر. اس وقت انہوں نے عوامی لیگ کو جوائن کیا تھا. managed to form a coalition but within 13 months he was shown the door once he failed in keeping the coalition together. تو عوامی لیگ کے اس لیڈر کو جو ہے اس کو بھی 13 مہینے بعد جو ہے ڈسمس کر دیا گیا. پی ایم چندرگر اینڈ فیروز خان. Mirza then looked toward Muslim League leader I. Chandragar, who could survive less than 2 months losing his office in on the electorate issue. تو I. چندرگر جو تھے ان کو 2 مہینے کے بعد جو ہے وہ اپنی پوسٹ جو ہے وہ لوز کر گئے. Then came فیروز خان نون آف دا ریپبلکن پارٹی. ابھی کنگز پارٹی کا فیروز خان نون آ گیا, who managed a coalition with the Awami League that lasted 10 months until Mirza imposed martial law in collaboration with General Ayub Khan. تو 10 مہینے تک ان کی کولیشن جاری رہی, لیکن اس کے بعد جو ہے یہ کولیشن جو تھی یہ کنگ پارٹی جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, جس کو ریپبلکن پارٹی کا نام دیا گیا, اور عوامی لیگ جو اس وقت بنگال ایسٹ پاکستان میں جو تھی وہ زیادہ فیمس تھی, تو فیمس اور اس کی زیادہ سپورٹ تھی, تو ان دونوں کی کولیشن جاری تھی. بعد میں جو ہے 10 مہینے بعد اسکندر مرزا اور ایوب خان نے جو ہے مارشل لا لگایا. Imposition of martial law. East Pakistan's politicians wanted more say in the running of central government, which increased tension. تو سینٹرل گورنمنٹ میں ایسٹ پاکستان کے پولیٹیشین جو تھے وہ ریپرزنٹیشن چاہتے تھے, لیکن اس کی وجہ سے ان ٹینشن بڑھ گئی تھی. اسکندر مرزا had lost the support of many of the leading politicians and was alarmed at a plan by Sohrawardi to unite the political leadership of Bengal and Punjab against him. جو حسین شہید سہروردی نے ان کو وان بھی کیا تھا کہ ہم پولیٹیکل لیڈرشپ کو اکٹھا کریں گے ان کے خلاف. Therefore he turned to ایوب خان and the military for help. اب جب اس کو اپنا ٹائم پورا نظر آیا تو اس نے ایوب خان سے مدد لی. On October 7, 1958, President Iskandar Mirza abrogated the constitution, describing it as unworkable and full of dangerous compromises, and declared martial law. اسکندر مرزا نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا, اس کو کانسٹیٹیوشن کو ان ورکیبل اور فل آف ڈینجرس کمپرومائزز قرار دیا اور مارشل لا لگا دیا. Imposition of martial law. He dismissed government of Sir Feroz Khan Noon, dissolved the National Assembly and the provincial legislatures. He also proceeded to outlaw all political parties. تمام پارٹیز بھی ختم کر دی گئی. He appointed General Ayub Khan, the Commander-in-Chief of the Army, as the Chief Martial Law Administrator, and nominated him to become the new PM, charged with administrating the country. اس کو پرائم منسٹر بنا دیا ایوب خان کو. ایوب خان acted in the capacity of Prime Minister from October 7 to October 26, 1958. تو قریباً 20 دن تک وہ پرائم منسٹر رہے. The motive behind the abrogation was to introduce a new constitution through which the presidential form of government could be introduced. پھر ایک یونیٹری فارم آف سینٹرل یعنی ون مین پاور شو تیار کرنے کی کوشش کی گئی. Within 20 days ایوب خان turned the tables on مرزا. تو 20 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ ایوب خان نے الٹا مرزا کو ہی سائڈ لائن کر دیا.
four of Ayub's general went to President House and forcibly acquired his resignation, handing over presidency to Ayub Khan. Ayub Khan को president बना दिया. Iskandar Mirza was sent to Quetta and deported a week later to London, where he lived the rest of his life in oblivion. Pakistan at this point entered the first phase of its long night of military rule. तो इसी तरह पाकिस्तान जो है वो एक पॉलिटिकल कियोस के बाद जो है एक मार्शल लॉ की तरफ बढ़ गया. पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में जो है जो करीबन 1958 से लेके 1969 तक ये मिलिट्री रूल के अंडर रहा. तो इसी के साथ ये इरा ख़त्म होता है गेम ऑफ थ्रोन्स. इस इरा को जो जिस बंदे ने ये नाम दिया है गेम ऑफ थ्रोन्स, तो बड़ा पहले वो कह रहे थे कि मैंने इस पे बड़ा सोचा कि ये इस इरा को पॉलिटिकल केओस या पार्लियामेंट इन केओस ये क्या नाम इसको दूं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स इस इरा के लिए बेहतरीन नाम था, बेहतरीन टाइटल बन गया, क्योंकि इस दौर में दो बंदे तीसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं. फिर जब वो दोनों उस साजिश में कामयाब होते हैं तो फिर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं. और इसी तरह यही साइकिल पूरे इस इरा में 1951 से लेकर 1958 तक चलता रहा है. तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन और पाकिस्तान इनिशियल ईयर में बड़े मसाइल का शिकार रहा. तो इसके साथ हमारा ये इरा ख़त्म होता है. अगले लेक्चर्स में हम अयूब खान के इरा में इरा को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.